بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتا ہے اور اسے دولت دینا چاہتا ہے تو اسے پہلے کیوں رلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جو تو میرے لیے نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں آنسو بہا رہا ہے، وہی تیرے لیے اوپر سے رحمت کھینچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تو سمجھتا ہے کہ تو ٹوٹ گیا، ہار گیا، بس وہیں سے تیری ترقی کے راستے میں کھول دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو اپنی برکت سے نوازنے والا ہوتا ہے تو اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بناتا ہے۔ اس سے پہلے بندے کو لگتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، محسوس کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کا اب صبر ختم ہو گیا ہے، پر بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھرنے کے لیے اس کے دل کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو اپنے بندے کو پہلے زمین میں گراتا ہے، کیونکہ جب تک بندے کا سر سجدے میں نہ جھکے وہ کامیابی کی طرف نہیں اٹھ سکتا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائشیں لیتا ہے، اس کے لیے وہ سارے راستے بند کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوڑا گیا، اس کا مطلب ہے کہ محفلوں سے اٹھا کر تجھے اپنی طرف موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دولت دینا چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ دولت صرف ہاتھوں میں ہو، وہ چاہتا ہے کہ دولت بندے کی روح تک اترے۔ انسان اگر تنہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ وہ تنہا ہے، وہ یہ سوچے کہ اللہ نے اسے تنہا اس لیے کیا ہے کہ وہ صرف اس دروازے کی طرف مڑے جو اللہ کی رحمت کے لیے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دولت دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو پہلے اس کے دل میں سناٹا اتارتا ہے اور پھر اس سناٹے میں اپنی آواز، تو اس آواز کو سن نہیں سکتا پر محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی تیری روح کو تھام رہا ہے، تیرے آنسوؤں کو گواہی بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہر دعا کا جواب دیر میں آ رہا ہے اور تجھے تنگی ہے تو پریشان مت ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو تجھے دیر سے مل رہا ہے وہ تیرا مقدر ہے۔ اللہ کسی کو روکتا نہیں، بس بندے کی دعا قبول ہونے کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو آپ سب بھی پریشان نہ ہو۔ اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولیں گے۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے اور شکایت کرنا بند کر دے، جو اللہ کی رضا ہو اس میں خوش ہو جائے، تو اس پر اللہ کی رحمت ایسی برستی ہے جیسے سوکھی زمین پر بارش۔ جب اللہ کسی کو دینے کو ہوتا ہے تو اس بندے کے دل سے تنگ دلی مٹا دیتا ہے۔ وہ بندے کو سکھاتا ہے کہ اصلی دولت جیب میں نہیں سینے میں ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے، جو انسان کل تک دوسرے کی مدد کرنے میں پیچھے ہٹتا تھا، آج بنا کہے ہی دوسروں کے کام آنے لگتا ہے۔ یہ تبدیلی کوئی انسانی کوچنگ سے نہیں آتی، یہ تبدیلی اللہ ڈالتا ہے جو اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، اور یہ بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو دینا سیکھ لے تو سمجھ لینا کہ تجھے دیا جا چکا ہے، کیونکہ دینے کی توفیق بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ جب کسی کو دولت دیتا ہے تو ایسا دل دیتا ہے جو ہر کسی کو رحمت اور دولت دونوں ہی بانٹ سکے۔ پھر دھیرے دھیرے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ دولت صرف رقم نہیں، حالات کا سکون، رشتوں کی برکت اور دل کا اطمینان بھی دولت ہے۔ رومی کہتے ہیں جب تیرے سینے میں اللہ بچ جائے تو یہ وہ خزانہ ہے جو کوئی چرا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ رکیں، سوچیں اور اس کی طرف لوٹ آئیں۔ آپ بہت وقت سے اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں اور پریشان۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہی وقت ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا، جو بہت ہی رحمت اور برکت والا ہے۔ جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تو صرف اللہ ہی ساتھ دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پر یہ ویڈیو نہیں، یہ دل سے نکلی آواز ہے جو دوسرے کے دلوں تک پہنچتی ہے۔ اور اب ہم ان سب بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو بہت پریشان۔ اے میرے رب، جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما، ان کے درد کو سکون میں بدل دے۔ جو بہت کوشش کرنے بعد بھی ہار گئے ہیں ان کو ایسا معاوضہ دکھا کہ ان کی ساری پریشانی ختم ہو جائے۔ جو تیرے آگے سجدے میں رو رہے ہیں ان کے آنسوؤں کو اے رب، جو تیرے دروازے پہ آیا ہے اسے مایوس نہ لوٹا۔ جو تیرے نام سے اپنی روح کو سکون دے رہے ہیں ان کی ہر سانس میں سکون عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔